چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو. مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا ان عظیم کاموں میں سے ہے، ان رحمت والے، ان برکت والے کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشواریوں سے جلدی نجات اسے ملے گی جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کو ہمیں اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رہے. بلکہ کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی کہ یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں، اور نام ان کا زباں پر رہے. اچھا تو یہی ہے. تو اس اچھائی کی طرف آئیں اور اس خوبصورتی کی طرف آئیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو درود کی برکت سے زندگی راحتوں سے بھر جائے گی، قبر میں سکون نصیب ہوگا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت، حضور کا ساتھ بھی نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ برکات نصیب فرمائے. آئیے سلسلے کی ابتدا میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے. واللہ یقضی بالحق. اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء. اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے. ان اللہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا. كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم. ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا. وما كان لهم من الله من واق. اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہیں پکڑا. إنه قوي شديد العقاب. بے شک اللہ زبردست سخت عذاب والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا.
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے جادوگر ہے، بڑا جھوٹا. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. اور کافروں کا داؤ نہیں مگر بھٹکتا پھرتا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. اور فرعون بولا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے. میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو، ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو روشن کر دے اور اس کا فیضان دنیا اور آخرت میں ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ایک بڑی زبردست شخصیت کے بارے میں ہے اور ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ کردار کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے صادر ہونے والے ان کے فضائل کے بارے میں انشاءاللہ رہے گا. اور موضوع سخن جو ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے تعارف کے لیے یہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتخاب شاعر اسلام کی صدا کے لیے لگایا. جی، اذان شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا کہ یہ اذان دیا کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ خازن ہیں، خازن رسول انہیں کہا جاتا ہے. ان کی شخصیت کی بلندی یوں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مخاطب کرتے تو بسا اوقات انداز یہ ہوتا کہ سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے ایک جملہ کہا کرتے تھے اور وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے حسنتم من حسنات ابی بکر. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جو ابو بکر کی بہت ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. یہ کیوں کہا کرتے تھے؟ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو ہم مزید اس حوالے سے اس عنوان پر گفتگو شامل کریں گے. مبلغین الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں. ابتدا میں ہم نے تلاوت شامل کی ہے، ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. تو ابھی آئیے بڑھتے ہیں اور عدنان شیخ بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو جمانے
ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ پہنچو اگر میں روضہ انور کے سامنے انور کے سامنے پہنچو اگر میں روضہ انور کے سامنے کے سامنے سب حال دل بیان کرو سرور کے سامنے سرور کے سامنے جالی پکڑ کے عرض کرو سامنے کے سامنے آنسو بہاؤں میں کبھی ممبر کے سامنے ممبر کے سامنے ہر دم یہ آرزو چاند سے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے چاند سے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے چاند سے اس طرح فقیر کا تیرے در کے سامنے تیرے در سامنے بستر فقیر کا تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سبحانہ سبحانہ
جنت کی آرزو ہے نہ خواہش ہے غور کی جنت کی آرزو ہے نہ خواہش ہے غور کی ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے ہے آرزو پاکستان کو چھوڑ دو ہے آرزو دل کہ میں پاکستان کو چھوڑ دو بستر جماؤ روزہ انور کے سامنے سامنے بستر جماؤ روزہ انور کے سامنے انور کے سامنے شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو بلا تو لے لوٹوں گا خاک پاک پہ تیرے در کے سامنے میں در کے سامنے لوٹوں تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے طیبہ بلا کے اپنا سگے در بنائیے طیبہ بلا کے اپنا سگے در پیغمبر کے سامنے پیغمبر کے سامنے ہے قادری جمیل کیے عرض آخری ہے قادری جمیل کیے عرض آخری ہو قبر اس کی روضہ اطہر کے سامنے اطہر کے سامنے ہو قبر اس کی روضہ انور کے سامنے انور سامنے سب حال دل بیان کرو سرور کے سامنے سرور کے سامنے پہنچو
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کی ذوق والی ادب والی حاضری نصیب فرمائے. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ وہ عظیم اور وہ مبارک شہر ہے کہ دنیا بھر سے عاشقان رسول کے دل اس شہر کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آتے ہیں, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس سے آتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعزاز کو مزید بلند کرتے ہیں, انہیں مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم القابات عطا فرماتے ہیں اور ان کی شان کو بیان کرتے ہیں. حضور ان کے بارے میں تعریفی کلمات ارشاد فرماتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی افراد میں سے ایک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئے, اور یہ حبشہ سے ہیں, اور حبشہ والوں کی یوں سمجھیں کہ نہ صرف حبشہ والوں کی بلکہ دنیا کے سارے ہی مسلمانوں کی یہ عزت ہے اور اسلام کا سر فخر سے یہ بلند کرنے والے ہیں. آج بھی اسلام کے حوالے سے جب کسی کو ستایا جاتا ہے, تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو جس طرح کربلا والوں کی ایک بات اس کے سامنے بطور موٹیویشن پیش کی جاتی ہے, ایسے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو پیش کیا جاتا ہے کہ ان پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں آئیں, کن کن صعوبتوں کو, کن کن تکالیف کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے برداشت کیا. اس کا بڑا وسیع بیان ہے. انشاءاللہ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ہم سنیں گے, آپ کے فضائل بھی سنیں گے, احادیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے. لیکن یہاں میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہوا کچھ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابتدائی دنوں میں اسلام کے وہ افراد حاضر رہا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن یوں سمجھیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنے کو ہی اپنا سب سے بڑا شرف سمجھا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا, تو اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا. ایسے ہی حضرت صہیب رومی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دیر تک بیٹھے رہتے, اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے اپنے سینوں کو منور کیا کرتے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنا کرتے. تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ کچھ کفار نے یہ کہا کہ تھے وہ امیر و کبیر رئیس, اور یہ وہ افراد تھے کہ جو غلام تھے, اور اس وقت معاشرتی طور پر جو ان کا اسٹیٹس تھا تو یہ ایک لو اسٹیٹس والے, سمجھ لیجیے, ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شمار کیے جاتے تھے کہ ان کی اتنی اونچی ذات نہیں ہے, اتنا اونچا قبیلہ نہیں ہے, اتنا اونچا خاندان نہیں ہے, لیکن قربان جائیے اسلام کے کہ اسلام نے عزتوں کا معیار جو رکھا ہے وہ ایمان لانا رکھا ہے, وہ تقوی رکھا ہے. قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے, جس کا ایمان ہے اور جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے فرائض کوئی پابندی کرنے والا ہے, اس کے منہیات سے رکنے والا ہے. پھر اتقاکم کی تفاسیر میں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن بہرحال جو تقوی والا ہے, ایمان والا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام والا ہے. تو جو مکے کے کافر تھے لیکن بڑے رئیس تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے حوالے سے انہوں نے ایک مرتبہ ایک اعتراض کیا اور یہ بات کرنے لگے کہ آپ ان غریبوں کو اٹھا دیں اپنے پاس سے, ان کو اٹھا دیں گے تو ہم آ کر بیٹھ جائیں گے, ہم آپ کی بات سنیں گے, ہم آپ کے پاس کیسے آئیں. جو معاشرے کا نچلا طبقہ ہے آپ تو انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. گویا ان کے انداز میں ایک حقارت تھی
اور ایک تحقیر والا انداز تھا. اللہ رب العالمین جل وعلا کو یہ بات انتہائی ناپسند ہوئی. رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. آپ ان کو دور نہیں کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو دور کریں, انہیں قریب کریں. گویا بتایا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو مقام بلند ہے وہ ان پیسے والوں کا نہیں بلکہ ان غریبوں کا ہے جو دائرہ ایمان میں ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. لہٰذا اپنی نگاہ رحمت جو ہے وہ آپ ان سے نہیں پھیریے گا. مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے مصداق جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. گویا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنی بارگاہ میں بٹھا کر رکھیے, اپنی نگاہ رحمت جو ہے وہ ان پر کیے رہیے. اللہ رب العالمین ان سے ایسا پیار فرماتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے, نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس آیت کی تفسیر میں بھی علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اجمالی طور پر تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت دینے والے ہر فرد کے لیے ہے, لیکن خصوصاً مؤذنین کے لیے ہے جو اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کی ادائیگی کی طرف بلاتے ہیں. اور ان مؤذنین کے سردار حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انشاءاللہ ان کی سیرت کے حوالے سے مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور فیاض احمد بھائی سے آغاز کرتے ہیں. کیا ارشاد فرمائیں گے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکلنے والے خوبصورت الفاظ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور یہ گواہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں دی. اسی طرح جسے اچھا کہیں سبحان تو اللہ گویا ایسا ہے کہ ظاہر میں بھی اچھا ہے وہ باطن کا بھی اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال سابق الحبشۃ, کہ جب نور مصطفیٰ کی روشنی حبشہ میں پہنچی تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بلال بروز قیامت جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان دیں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچیں گے تو تمام انبیاء اور تمام انبیاء کے امت والے جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہوں گے. کیا بات, ساتھ ہی کیا بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت انبیاء اور شہداء کے بعد سب سے پہلے جس کو جنتی حلہ یعنی جنتی لباس پہنایا جائے گا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. کیا بات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مختلف مقامات پر ان کی شان کو بیان فرمایا. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناشتہ فرما رہے تھے تو حضور نے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال آؤ ناشتہ کریں. حضرت بلال نے عرض کیا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. اللہ. تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اپنا رزق یہاں کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گواہیاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق موجود ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ محدثین نے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم شریف میں آپ کے فضائل کے متعلق مکمل باب باندھا ہے. اسی طرح اور بھی کئی روایات ہیں کہ جس میں میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو بیان فرمایا ہے. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ بلال کا رزق جو ہے وہ جنت میں بڑھ رہا ہے. ذرا اس کو کوئی فیل کرے, بھئی اسلام کیوں لائے ہیں,
یہ تکالیف جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی، ان تکالیف کو برداشت کرنے کا سبب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا حاصل کرنا، اس کی رضا کا گھر جنت حاصل کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب اس بات کو بندہ یوں فیل کرے تو اور زبردست احساس ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تمہیں جو تمہارا مقصود ہے وہ ملے گا. ہم یہاں دنیا کے رزق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور رب العالمین جل وعلا تم پر مہربان، وہ تمہارا رزق جنت میں بڑھا رہا ہے. طارق بھائی، ہم نے ابتدا میں بھی یہ بات کی کہ سہارا جس کو دیا جائے، جس کو موٹیویشن دی جائے، بالخصوص جس کو اسلام کے معاملات کے حوالے سے پریشانی، اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی داستان سناتے ہیں. تو اگر آپ اس حوالے سے کچھ بیان کریں اور ساتھ ساتھ کچھ یہ درس بھی ملے کہ ہمارا جذبہ اسلام کہاں ہے، ہمارا دین پر عمل کرنے کا کیا معاملہ ہے، یہ کیسے بڑھے گا، اگر ارشاد ہو. جی، جب بھی اگر بات کی جائے صبر کی، صبر کریں. اور تاریخ اسلام اگر ہم اٹھا کے دیکھیں اسلام کی ہسٹری کو، تو جہاں صبر کا لفظ آتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، تو بہت ساری ہستیاں ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کربلا کے واقعات ہیں کہ ان کی صبر کی مثالیں ہیں، اور یہ بے مثال واقعات ہیں. بالکل. تو جن ہستیوں کے نام آتے ہیں نا کہ جنہوں نے صبر کیا، تکالیف کو برداشت کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے، تو انہی ہستیوں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ انہوں نے اسلام لانے پر، ان کے اسلام قبول کرنے پر جو انہیں تکالیف پہنچائی گئیں، جس انداز میں انہوں نے صبر کیا، یہ اپنی مثال آپ ہی ہیں. حضرت ورقہ بن نوفل جو ہے، یہ سیدتنا خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ، ورقہ بن نوفل خدیجۃ القبریٰ کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ ایک مرتبہ ان کا گزر ہوا، انہوں نے کیا دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، انہیں اسلام لانے کی وجہ سے تکالیف دی جا رہی تھی، انہیں مارا جا رہا تھا. جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا نا کہ یہ تکلیف میں ہیں، انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور اس وقت بھی اللہ احد 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 کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کہ اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہونے پر یہ ثابت قدم ہیں اور یہی صدائیں لگا رہے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بلال، اللہ ہی کا نام لیے جا رہے ہو. پھر امیہ بن خلف کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے اور سیدنا بلال حبشی کو جو مار رہا تھا، اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم اس بات پر انہیں شہید کر دو گے، یعنی ان کے اسلام لانے پر اگر تم انہیں شہید کر دو گے تو میں ان کا مزار بنا کے ان کی رحمت اور برکت پانے کے لیے میں ان کا مزار بنا، یعنی ایک محبت کا، ان سے برکت حاصل کرنے کا، کہ جس سبب سے تم انہیں تکلیفیں دے رہے ہو نا، یاد رکھو اگر یہ اس سبب سے شہید ہو گئے نا تو میں ان سے برکتیں لوں گا، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ مقام ہے گا جس صبر کی اس مقام پر یہ موجود ہیں. پھر اسی طرح یہ ان پر تکالیف کا سلسلہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قرآن پاک کی آپ نے جو آیت کا بھی بیان کیا اس میں بھی ان واقعات کی طرف اشارہ کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اسی طرح جو ہے وہ امیہ بن خلف جو ہے ان کو تکلیفیں دے رہا ہے، اور یہ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ احد اللہ احد یہ صدائیں جو ہے ان کی بلند ہو رہی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو مخاطب کر کے کہا کہ اس بیچارے کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارا غلام ہے، تمہیں اختیار ہے، مگر اس کو تکلیف تو نہ دو، تم اسے کیوں جو ہے تکلیف میں مبتلا کرتے ہو؟ امیہ نے کہا کہ آپ نے اسے بگاڑا ہے، اور آپ اسے اگر تکلیف سے بچا لیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر بچانا چاہیں تو اسے تکلیف سے بچا لیں. تو امیر المومنین سیدنا، اور بگاڑنے سے کیا مراد تھی؟ وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ نہیں تو ہی اس کو، یعنی یہ اسلام کی طرف آ گیا، دین پر رکھنا چاہتے تھے، آپ کے دین کی طرف چلا گیا، آپ نہیں تو اس کو بگاڑا گا. یعنی اس کا حضرت بلال کا اسلام قبول کرنا وہ اس کو بگاڑ کہہ رہا تھا، جبکہ حقیقتاً یہ خود بگڑے ہوئے تھے. بلال حبشی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سنور چکے تھے، الحمدللہ. تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طرف کے لیے جو ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بلال سے زیادہ تندرست اور ایک توانا غلام ہے، میں تمہیں اپنا وہ غلام دے دیتا ہوں، تم مجھے جو ہے اس کے بدلے بلال دے دو. بہرحال پھر قیمت منظور ہو گیا اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خریدتے ہیں اور انہیں آزاد کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر یہ خوشخبری پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام حاضر ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو اس واقعے میں بلال حبشی کا یوں تو یعنی یہ جو قبول اسلام
یہ تو میں نے بیان کیا کہ اسلام قبول کر لیا نا، اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر اس طرح کی تکلیف دی جاتی رہی، یعنی یہاں تک کہ تھا کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کو دے دیا جاتا، وہ انہیں گھسیٹتے پھرے، انہیں تکلیفیں، ان کو مکہ مکرمہ کی گرمی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، اور اس وقت بھی بلال حبشی احد احد کی صداؤں کو بلند کرتے۔ میں اگر یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں، کیونکہ ابھی بالکل ہمارے ماضی قریب میں ہی ایک ہفتہ پہلے کی جو پوزیشن تھی اور کراچی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جو حالات تھے گرمی کے، اس گرمی میں آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے ضروری کام کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہے، اور گھروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ پسینہ ہے کہ خشک ہونے کو نہیں آ رہا، ایسی ہوش ربا گرمی، اور ہمارے لیے یہ حالات جو ہیں وہ بس یہ کافی تھے، ایون کہ ہم گھروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی ہائے گرمی پکار رہے ہیں۔ لیکن اللہ کریم آپ کو عرب کی مدینہ پاک کی گرمی بھی دکھائے اور وہاں کی سردی بھی دکھائے، وہاں کا ہر موسم نرالا اور بڑا پیارا ہے۔ لیکن بہرحال جب آپ وہاں یعنی گرمی آتی ہے تو وہ بھی چوبن پر ہی ہوتی ہے، اور جب سردی آتی ہے تو اس کا بھی نرالا ہی انداز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صحرائی علاقے میں ویسے بھی دھوپ پڑتی ہے تو کوئی سایہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ علاقہ جو ہے وہ پتھریلا علاقہ بالکل، اور یہاں جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات بیان کی گئی کہ پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا زمین پر، زمین جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے پہلے ہی گرم، اور اس کے بعد سینے پر جو پتھر رکھا جاتا اللہ تو اوپر سے دھوپ پڑنے کی وجہ سے وہ بھی گرم، اور پھر اس کے باوجود جب احد احد کی صدائیں جاری ہیں، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں لات و عزا کو کبھی اپنا خدا نہیں مانوں گا، میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا ہوں، تو بس یہ مبارک کلمے کہنے کی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو دبایا جاتا، اس قدر دبایا جاتا، یعنی یہ تکلیف کیا کم ہے کہ ریت پر لٹایا ہوا ہے، اوپر سے پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے بعد گلا بھی دبایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے۔ لیکن جب ہوش آتا تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے نعرے بلند کرتے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے ساتھ اپنے دل کو بہلایا کرتے۔ تو یہاں ایک اور بات عرض کروں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے جو ایک انداز وہ غلامی والی زندگی گزار رہے تھے، ایسے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غلام تھے اور بہت مشکل زندگی انہوں نے گزاری، یعنی جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی تکالیف کا بیان کیا جاتا ہے تو یہ ٹاپ آف دی لسٹ ناموں میں سے یہ نام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے گرم ریت پر بلکہ گرم ریت نہیں، ان کے لیے جو روایات میں بیان کیا گیا، ان کو کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور ان کی کھال انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور ان کی کھال سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے، جو پیپ نکلتی، جو خون وغیرہ نکلتا، اس سے وہ بجھ جایا کرتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد ان کی پیٹھ دیکھی نا، ویسے ہی کپڑا اڑا تو نظر پڑ گئی اس پر، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں کسی کا غلام تھا تو اسلام قبول کرنے پر مجھے یوں ستایا جاتا تھا کہ مجھے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ پیٹھ مجھے دکھاؤ، میں اس کو بوسہ دوں، اس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قیمت ہے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمت ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو اس طرح کی زندگی گزار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچے تھے، اس کے باوجود بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، حضور کے دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیں تو دیکھیں تو ہزاروں طرح کی، لاکھوں طرح کی آسائشیں، سہولتیں میسر ہیں، کیا ہم نمازوں کی پابندی کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھ پا رہے ہیں؟ یہ حضور کی بارگاہ میں مہروز بھائی اتنا حاضر رہتے تھے کہ ایک تو میں نے ابتدا میں واقعہ بیان کیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے، کیونکہ ان قریب رہنے والے غلاموں میں حضرت خباب بھی تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت صہیب بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں تھے، اور پھر حضور کا اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد انداز یہ ہو گیا
کہ ہمیں اتنا قریب کر کے بٹھاتے کہ ہمارے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگ رہے ہوتے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اٹھ کر نہیں جاتے تھے جب تک ہم نہ چلے جائیں. ہم بیٹھے ہیں تو حضور یہ بھی نہیں فرماتے تھے کہ اب آپ جا کر آپ چلے جاؤ یا کوئی مجھے کسی کام کے لیے جانا ہے. ہم بیٹھے ہیں تو حضور بھی بیٹھے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وفائیں کرنے والوں کو جو صلے دیے ہیں نا وہ بہت پیارے ہیں. اس کی حضور کی نگاہ رحمت، نگاہ شفقت اور یہ اپنے غلاموں کے ساتھ پیارا انداز. خالد بھائی آپ نے جو بات شروع کی ہے نا وہیں سے لوں گا. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ حضرت بہت مشکل ہے شریعت پہ چلنا، اسلام کی باتوں کو فالو کرنا بہت مشکل ہے، آزمائش ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں اس دور میں مشکل ہے، اس دور میں آسان ہے. کمپیئر کریں نا، اس دور میں آسان ہے، اس دور میں مشکل تھا. اگر آپ دیکھیں یعنی اسلام جو ہے نا ایک قیمتی چیز ہے خالد بھائی. اور قیمتی چیزیں نا سہولت سے نہیں ملا کرتی، قیمتی چیزوں کے لیے اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. تو دین اسلام بھی ایسی قیمتی چیز ہے، ایسا قیمتی نظریہ ہے اور کیمیائی نظریہ ہے جو جنت دلاتا ہے، رب کی رضا دلاتا ہے. تو اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی یہ قیمتی ہے، اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مفت ہمیں ہاتھ آ جائے گا تو اللہ کی رحمت سے بعید تو نہیں ہے، لیکن معمول یہ ہے دنیا کا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب دین اسلام کی تعلیمات کو کوئی فالو کرتا ہے، کوئی اس پہ چلنا چاہتا ہے، کوئی دین اسلام قبول کرتا ہے تو راحتیں تو یقیناً اس کا مقدر بننی ہی ہیں، لیکن اولاً اس کے اوپر مشکلات بھی آتی ہیں اور اس کی اسے قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. آپ نے جو بات کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں، تو وہ سچی بات تو یہ کہ وفاؤں کا صلہ دینا تو سکھایا ہی انہوں نے ہے، وہ نہیں دیں گے تو کون دے گا وفا کا صلہ. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی خوبصورتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایک بڑی انفرادیت ہے کہ آپ نے مظلوموں کا ساتھ دیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، لوگوں نے ظالموں کا ساتھ دیا، لوگوں نے صاحب منصب، صاحب اقتدار، صاحب ثروت افراد کا ساتھ دیا. حضور نے ساتھ دیا غلاموں کا. اور آج دیکھ لیں آپ ایسا ساتھ دیا ہے کہ آج ہم بیٹھ کر آج 1446 سنہ ہجری کے محرم میں ہم بیٹھ کے حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. یہ صلہ ہی تو ہے کہ حضور نے ایسا تاج پہنا دیا کہ آج سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم اپنا آقا کہہ رہے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ابتدا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جو ان کی قیمت جانتے تھے اور مہنگا ترین خرید کے، قیمتی ترین خرید کے انہیں اور پھر آزاد کر دیا. حضرت بلال جو ہیں یہ بیسیکلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. اسی وجہ سے حضرت عمر، میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ اسی وجہ سے ایک جملہ تھا حسنۃ من حسنات ابی بکر. حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ بلال جو ہے یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. وہ اس وجہ سے. یہاں میں نے ایک صاحب دل سے بات سنی، بڑی پیاری لگی مجھے جی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نا صرف حضور کے احکام کو فالو نہیں کرتے تھے. ایک تو ہے نا آرڈر، جی آرڈر کو فالو نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور کی جو منشا ہوتی تھی چاہت کو فالو کرتے تھے. چاہت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بھی ہے نا، اور یہ ہونا بھی چاہیے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کی چاہت پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے. کیا بات. تو جس کی چاہت پوری کرنا رب کی رضا و منشا ہو تو پھر یقینی طور پہ جو رب کو ماننے والے ہیں اور رب کی رضا چاہنے والے ہیں وہ اس پہ چلیں گے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی آزادی جو ہے وہ منشاء مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی دیکھیے دین اسلام قبول کرنے کے بعد جی ان پہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں تو ذرا اس سے پہلے کا بھی دیکھ لیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا، ریزن کیا بنا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے اپنے آقا کی، کافر آقا کی. تو ایک دفعہ بکریاں لے کر نکلے اور غار ابن جدعان نام تھا نا. جی ابن جدعان. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ موجود ہیں اور یہ اس غار کے قریب آ گئے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہیں آواز دی کہ ادھر آؤ.
اور کچھ کھانے کے لیے ہے تو طلب کیا، تو انہوں نے کہا حضرت بلال نے، آپ دیکھیے بعض صفات ایسی ہوتی ہیں وہ آپ کی بخشش، مغفرت اور سعادت مندیوں کے دروازے کھول دیتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا نا، کہا ان بکریوں میں سے ایک بکری کا دودھ میری غذا ہے، ریوڑ ہے پورا بکریوں کا، تو ساری بکریاں مطلب ان میں کافی ساری ایسی ہوں گی جو دودھ والی ہوں گی، تو کہا ان میں سے ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ میری غذا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے اپنی غذا کا حصہ ایثار کر دیتا ہوں۔ غلام ہے اور کافر کے غلام ہے اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو میں اپنی غذا کا حصہ آپ کے لیے ایک اجنبی مسافر کے لیے ایثار کر دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں بلٹن ہوتی ہیں، ہاں، انہوں نے اپنا ذاتی قربانی دی، جو ان کا حصہ بنتا تھا اسے پیش کر دیا۔ صرف قربانی نہیں، ایمانداری بھی ہے نا، ہاں ایمانداری بھی ہے۔ چاہتے تو وہ اپنی بکری کا اپنے پاس رکھتے اور کسی بھی بکری کا دودھ نوش کروا دیتے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن نہیں، جو طے شدہ تھا مالک کے ساتھ، کافر مالک کے ساتھ، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو کہا ایسا ایسا ہے، حضور نے کہا وہ بکری لے۔ بہت اعلیٰ۔ اب جب بکری لائے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا، پیالہ بھرا، خود نوش فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور خود حضرت بلال کو پلایا۔ اب تینوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، جتنی ضرورت تھی اتنا دودھ پیا، اب بکری کے تھنوں میں پھر دودھ باقی تھا۔ جب حضرت بلال نے دیکھا تو حیران، کیونکہ ایک مقدار ہوتی ہے نا مخصوص، حیران ہوئے۔ تو جب حیران ہوئے، برکت دیکھی، تو حضور نے کہا کیا اسلام قبول کرو گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ہوا کیا معاملہ؟ اب ہوا یہ، جب واپس پہنچے مالک نے دیکھا بکریوں کے تو تھن بھرے ہوئے، دودھ سے بھری ہوئی ہیں بکریاں۔ اچھا کیا چاہے؟ ایک جانور پالنے والا شخص یہی چاہے گا نا کہ جو اس کے جانور ہیں وہ فربا رہیں، تگڑے رہیں اور ان کا گوشت بڑھے، ان کا دودھ بڑھے۔ وہ دودھ بڑھ گیا، صحیح دودھ بڑھا تو اس نے کہا، ابن جدعان نے کہا کہ کس چراگاہ گئے تھے؟ کل بھی وہیں لے کے جانا۔ واہ۔ اب آپ دیکھیں انتظار اور وصال کی ایسی گھڑیاں کہ جن کا بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تو عشق مصطفیٰ میں مبتلا ہو چکے ہیں، سعادت مندی ان کے نصیب میں آ گئی ہے۔ اب یہ خوش ہو رہے ہیں کہ کل میں پھر جاؤں گا اور پھر رخ مصطفیٰ کی زیارت کروں گا۔ چنانچہ پھر پہنچتے ہیں، یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر جو ہے وہ شک ہو جاتا ہے کہ ابو جہل کہتا ہے ان کے مالک سے کہ تمہارے غلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر ہم سے پوشیدہ ہیں وہ پتہ، اس سے پوچھو۔ کیوں؟ کیونکہ بکریوں میں جو برکت آ رہی ہے نا، یہ برکت وہیں سے آ سکتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل کون ہے؟ ہاں، اس امت کا فرعون قرار دیا گیا ہے اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین مخالف، اور حضور کی فضیلت یہ ہے، الفضل ما شہیدت بالاعداء، فضیلت وہ ہے جس کا اعتراف جو ہے دشمن بھی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو برکت ظاہر ہو رہی ہے نا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی کی ہے۔ کنٹینیو کی۔ ابو جہل نے کہا، اور پھر جو ہے نا حضرت بلال کے وہاں جانے پہ پابندی لگ گئی۔ اب تھے تو غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہاں پہ ہو گئی۔ پھر دوسرا ایک واقعہ یہ ہوا کہ جو کافروں کے جو خدا تھے، جھوٹے خدا تھے، بت تھے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کا انکار کیا اور ان کے پر تھوک دیا۔ تو پھر معاملہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا تو ابو جہل وغیرہ ان کے مالک کے پاس پہنچے، شکایت کی، اور پھر ان کے مالک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو ابو جہل وغیرہ کے حوالے کر دیا، تب تم جیسے چاہو اس سے نمٹو۔ اور پھر وہ ظلم کی داستان شروع ہوتی ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے آپ، قرآن کریم جو بیان فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے اور سعادت مندیاں جو ہے نا خالد بھائی، یوں نہیں ہوتا کہ مالک کو ملے گی تو غلام کے حصے میں آئے گی۔ سعادت مندیاں یوں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات غلاموں کے حصے میں جلدی آ جاتی ہیں۔ اور اسلام کے ابتدائی جب آپ مراحل دیکھتے ہیں، اگرچہ اشراف قریش نے بھی اسلام قبول کیا، خود حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب تو، لیکن غلاموں کو بہت سپورٹ کیا دین اسلام نے، اور غلاموں کے نصیب میں یہ جلدی آئی۔ شاید اس کا ایک ریزن جو مجھے سمجھ آتا ہے
یوں نہیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن جو ایک چیزیں دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے صغرے کبرے ملا کے، تو وہ یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں میں عاجزی تھی نا ان کی طرف اسلام جلدی آیا، وہ اسلام میں جلدی داخل ہوئے. عاجزی تو بعض صفات ایسی ہیں کہ وہ اگر غیر مسلم کے اندر بھی ہونا تو سعادت مندیاں اس کا مقدر بنا دیتی ہیں اس طریقے سے کہ وہ اسلام کے دائرے میں بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کا مسافر بھی بنوا دیتی ہیں. ایسا لگتا ہے عقل صحیح اور طبیعت سلیم خود اسلام کی طرف کھینچتی اسلام کی طرف کھینچتی ہے. تو بہرحال پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پر آزمائشیں شروع ہیں. اب آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جب ہم ذکر خیر کرتے ہیں، اللہ ہمیں ذکر خیر ہی کرتے رہے، آمین آمین. اسی پہ ایمان، اسی پہ موت نصیب فرمائے. جب ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ نام لیتے چلے جائیے، ہم میں سے کوئی بھی نام لے. مثال کے طور پہ میں کہوں چلیں ابھی ہم یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے بعد ہم حضرت ابوبکر پہ گفتگو کریں گے، یا حضرت عمر پہ گفتگو کریں گے، یا حضرت عثمان پہ گفتگو کریں گے، یا مولا علی پہ گفتگو کریں گے، یا خالد بن ولید پہ گفتگو کریں گے، یا حضرت ابو ہریرہ پہ گفتگو کریں گے، صحیح ہے نا، یا حضرت عائشہ حضرت فاطمہ پہ گفتگو کریں گے. تو جتنے نام میں لیتا چلا جاؤں گا تو آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار ہوتے چلے جائیں گے. اب اس قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی. اس شخصیت کا ایک اورا ہے نا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں. نمبر ایک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارفتگی کی حد تک محبت، عشق بے پناہ، اور دوسری دین اسلام کے لیے جبل صبر بن جانا کہ آپ پہ ظلم ہوئے اور آپ نے صبر کیا. اب ان دو صفات کو دیکھیے اور اس حدیث کو ذرا یہاں پیش نظر رکھیے جو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت میں یقینی طور پر اور بھی صفات ہیں، لیکن ہم گہرائی میں نہیں جاتے، ڈیپ میں نہیں جاتے، ہم ذیلی جو صفات ہیں وہ نہیں لیتے، ہم ان کی جو امتیازی شان ہے اسی کو لیتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں. خالد بھائی، نمبر ایک، دین اسلام فالو کرنے کے اعتبار سے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کے اعتبار سے، اللہ رسول کی باتیں ماننے کے اعتبار سے ہمیں جو آزمائش، ہمیں جو مشکل، ہمیں جو پریشانی اگر ہے تو وہ کس درجے کی ہے؟ کیا ہمیں بھی گرم ریت پہ لٹا کر ہمارے اوپر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے جاتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی رنگ و نسل کا اور غلامی کے تانے ملتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم تو مطلب مزے کی زندگی گزار رہے ہیں نا. اس کی نسبت دیکھیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تو پھر فاقے بھی کیے، پھر صحبت اللہ کا نام لینے پر کوئی ہمارا منہ نہیں پکڑتا، ہمارا گلا نہیں دباتا، ہم پر اوجڑی نہیں پھینکی جاتی، گلیوں میں نہیں گھسیٹا جاتا. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمیں الحمدللہ اچھا ہی سمجھا جاتا ہے اکثریت کے اعتبار سے. تو آپ دیکھیں پھر ہم کیوں نہیں کر رہے. آج بھی طارق بھائی، آج بھی باوجود اتنا پروپیگنڈا ہو گیا، آج بھی معاشرے میں ایک نمازی فرد پر اعتماد کرنا بے نمازی سے زیادہ آسان ہے. یعنی بے نمازی پہ اعتماد مشکل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جو نمازی ہے وہ ہوگا ہی جناب اعتماد والا اور جو بے نمازی ہے وہ ہوگا. میں ایک معاشرے کی بڑی پکچر آپ کے سامنے ڈرا کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا اچھا عمل ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ کو جو ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے آپ کا اس کے اعتبار سے. تو ہم دیکھیں نمبر ایک اس اعتبار سے. دوسرا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق و محبت. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دلوں میں عشق نہیں ہے، معاذ اللہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. تو عشق کی چنگاریاں تو ہیں، ہاں جی، لیکن وہ عشق کی چنگاریاں ایک بڑا الاؤ بن جائیں، ایک بڑی آگ بن جائیں، وہ تپش بن جائیں کہ جو آگ ایسی لگائے جو وہ والی آگ بجھا دے. تو ہم اپنے اوپر غور کریں، پھر ہم اپنی اولاد، ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں ہم کیا پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھیں بعض لوگ آج کے دن بھی، خالد بھائی جی، آج 2024 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، آج بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ چلتے ہیں تو عشق کی باتیں پھیل رہی ہوتی ہیں، وہ بیٹھے ہیں تو عشق پھیلا رہے ہوتے ہیں. عشق مصطفیٰ، عشق حقیقی، وہ عشق جو ہر عشق سے آزاد کر دے. تو وہ بولیں تو ایسا، وہ خاموش ہوں تو ایسا، وہ لباس پہنے تو ایسا، اور میں سردست وہ شخصیت، ظاہر سی بات آپ کے ذہن میں آ گیا، بالکل آ گیا کون یہ. تو یہ آنا ہی یہی ہے نا.
کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے، ہم نے جو سنا ہے، ہم تو وہ بتائیں گے نا، سامنے کی بات بتانی چاہیے نا، ایک سنی سنائی بات ہے کوئی ہے جس کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، مشاہدہ کیا، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں، اور آج دیکھ لیں آپ، ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو آج مدینے کی یادوں میں روتے ہیں، جو آج احد پہاڑ کو دیکھ کے روتے ہیں، یعنی پہاڑی احد پہاڑ آپ دیکھیں مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو انہیں آج بھی خوشبو مصطفیٰ محسوس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں کیسے پھیل رہی ہیں خالد بھائی؟ تو ہمیں ہونا یہ چاہیے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں صدقہ مل جائے، عشق مصطفیٰ بھی ملے اور ہم عشق مصطفیٰ پھیلانے والے بھی بنے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق دیکھے نا، ان کے عشق کے کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں. زندگی تو لمبی ہے، جی بالکل، زندگی تو لمبی ہے کہ مکے میں اسلام لائے اور پھر پوری جو مدینے کی حیات ہے وہ بھی پائیے، 10 سال وہ، پھر مکے شریف کے اعلان نبوت کے ابتدا میں اسلام لانے والوں میں ہیں، تو 22-23 سال کا دور آپ کو مل رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن آپ کی سیرت کے اتنے زیادہ واقعات نہیں ہیں، یعنی میں کہوں تو 200 واقعات نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن ان کے جو 5-10 واقعات ہیں اسی کے ذریعے سے لوگوں میں عشق مصطفیٰ کی چاشنی کیسی پھیل رہی ہے. مجھے یاد ایک دفعہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ واری جمعرات اجتماع میں ہم بیان تھا، اور یہ عشق رسول پہ بیان تھا، اور ابتدا جو ہوئی تھی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی، جو انشاءاللہ بھی آگے ہم بیان بھی کریں گے، اذان والی جو حکایت ہے ان کی، اس سے ہوئی تھی. اور کیفیت تھی فیضان مدینہ میں، ہزاروں کا مجمع، یعنی اس وقت فیضان مدینہ ہی میں پورے کراچی کا اجتماع ہوتا تھا، تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ابھی بھی نہیں ہوتی. ہمارے اجتماعات جو ہوتے ہیں اس میں عاشقان رسول کا آنے کا مزاج ہے، ذہن ہے، تو وہ عشق جو ہے نا آج عشق پھیلا رہا ہے. آج ہمیں عنوان ایسے ہیں مہروز بھائی جی کہ لوگ فرمائش کر کر کے ان عنوان پر گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، جی ان عنوان کو گفتگو سننا پسند کرتے ہیں. یعنی اگر پہلے سے اعلان ہو جائے نا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بیان ہوگا، تو چند واقعات یوں آپ کے ذہن میں آ جائیں گے کہ یار یہ واقعہ سننا چاہیے، یہ بیان ہونا چاہیے. سننے والا اس نیت سے شاید اسکرین پر آئے کہ یار یہ واقعہ بیان ہوگا، مزہ آئے گا، خواہش کا اظہار کرتا ہے. حالانکہ بلال حبشی کا ذکر ہے تو ان کا وہ آذان والا واقعہ بتایا جائے، وہ سنایا جائے. حالانکہ ہوتا کیا، اس پر کال آئی ہوئی ہے مجھے بتایا گیا، تو انشاءاللہ وہ کال بھی لیتے ہیں، واقعہ بھی لیتے ہیں. لیکن میں یہاں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ یار سینکڑوں مرتبہ تو وہ واقعہ سن لیا ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کوئی اپنی بتائی ہوئی بات بار بار ریپیٹ کرے، اپنا بیان کیا ہوا قصہ بار بار ریپیٹ کرے، تو ایک وقت آپ کہتے ہیں یار بس نا، سنا تو دیا تھا بھائی، ہاں مجھے پتا آگے یہ ہوا تھا نا، بس صحیح ہے. لیکن یہ وہ واقعات ہیں جن میں عجیب عشق بھرا ہوا ہے. نہیں، واقعات ایسے نہیں خالد، تھوڑی سی مسنگ ہوئی، شخصیت ایسی ہے، حضور کی ذات سے جو چیز ریلیٹ کر جائے گی نا. یہ دیکھیں اختلاف کیسا کیا مہروز بھائی نے، فوراً یکسر ہماری بات کو الگ کر کے رکھ دیا. لیکن مزہ کیسا آیا؟ کبھی اختلاف کا بھی مزہ ہوتا ہے، شخصیت کی واقعی بات ہے. اور میں اس پر کوئی مہروز بھائی سے ذرا بنتی بھی نہیں ہے، کروں گا بھی نہیں، جب بنتی نہیں تو کری ذرا کی کیوں جائے. لیکن بہرحال یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تیار کیے ہوئے وہ افراد ہیں جن کی زندگی کے گوشے گوشے سے ایسی مہک اٹھتی ہے جو مسلمان کے ایمان کو تازہ کرتی ہے. اللہ کریم ہمیں ان کی نسبتوں کا اور ان کی محبتوں کا ہمیشہ قدردان بنائے اور ان کے فضائل بیان کرتے رہنے کی توفیق دے. ابھی میں جملہ کہہ رہا تھا تو 2 طرف سے اشارہ ملا کہ گفتگو میں شامل ہونا. چلیں طارق بھائی کو شامل کرتے. مہروز بھائی ذکر کر رہے تھے کہ قبلہ امیر علیہ سنت اور دعوت اسلامی اور ایک امتیازی انداز نا، تو آپ کے ان جملوں کے وقت یہ بات ذہن میں آ رہی تھی، تو ہر ہی صحابی سے محبت کا درس دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں ملا. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ہر بزرگ ہستی جو ہے، یعنی جو بھی دین اسلام کی مقتدا ہستیاں ہیں، ان سے محبت کا درس ملتا ہے اور مل رہا امیر علیہ سنت کا یہ صدقہ ہے اور انداز ہے گا. اچھا، اگر بات کی جائے صحابہ کرام کی اور اس میں بالخصوص بلال حبشی کی، یعنی آپ نے واقعہ بیان کیا نا کہ ہفتہ وار اجتماع میں
ایک سے زائد مرتبہ شاید ہفتہ وار اجتماع کے اندر اس واقعے کا بیان ہوا. ہم ابتدائی دور کا دیکھتے ہیں. قبلہ نگران شورا کا کہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا؟ میں نے بھی بارہا بیان کیا. فیاض بھائی نے آپ نے بیان، یقیناً خالد بھائی آپ نے بیان کیا. لیکن اس واقعے کی سننے کی ایک چاشنی جو ہے نا، ایک ہستی نگران شورا مولانا محمد عمران التاری، ہمیں یاد ہے کہ ابتدائی دور جب قبلہ رکن شورا ہوا کرتے تھے، نگران شورا اس ٹائم پہ حاجی مشتاق، لیکن ان کا یہ واقعے کا جو بیان تھا نا، یعنی جب پتہ لگ جائے کہ یار اب یہ عشق رسول اور اب یہ واقعہ بیان کریں گے، تو اس کا انداز ہی جو ہے نا وہ کیفیت اور سما یہ کرتا تھا. اچھا بات میں ذکر کرنے لگا تھا کہ امیر اہل سنت کی، کہ ان سے محبت اور ان کا یعنی ان سے کیسی محبت کی جائے اور سوز و گداز لیا جائے. کلام اٹھا کر امیر اہل سنت نے پورا کلام اس پر تحریر فرمایا کہ جاہو جلال دو نہیں مال و منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال. گفتگو کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے یہ شعر عدنان بھائی سے سنتے ہیں. جلال دو نہیں مال و منال دو، جاؤ جلال دو نہیں مال و منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. سبحان اللہ. ہمیں کو تھوڑی مزہ آ رہا ہے. ایک روایت میں نے پڑھی خالد بھائی، میں پہلے سوچتا رہا یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حضور کے نواسے، حضرت فاطمہ کے راج دلارے، مولا علی کے جگر پارے ہیں، تو نانا جان حضور. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ایک صحابی رسول سے، گزارش کی، درخواست کی کہ آپ مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی کیفیت بتائیں. اللہ اکبر. تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو امام حسن تو نواسے ہیں نا حضور کے، اور حضور نانا ہے. اللہ تو نواسا تو نانا کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور امام حسن اور حسین تو کتنے قریب تھے، مطلب ان سے قریب کون ہوگا. لیکن یہ دوسرے سے سننا چاہ رہے ہیں. یہ وہ والی بات ہے جو حضور نے فرمایا نا کہ ایک صحابی سے کہ مجھے قرآن سناؤ. آج کسی اور کی زبان سے قرآن سننے کا جی چاہ رہا ہے. تو یہ والی بات ہے. اور پھر یہ وہ محبت ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، جیسے کسی چیز کو آپ پسند کرو، یہ پیالہ آپ کو پسند آ گیا تو آپ چاہیں گے آپ کوئی اور اس کو نہ دیکھے، کوئی اور اس کو نہ لے، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز. لیکن حضور کی محبت ایسی ہے کہ جب آپ محبت کرتے تو آپ کے تو ساری کائنات ان سے محبت کرے. اور جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، بلکہ دعویٰ بھی نہیں کرتا، نظر آ جاتا ہے، ذرا سا نظر آ جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں مدینے جائیں نا، جو الٹے قدموں چل رہا ہو تو آپ کو اپنا اپنا لگنے لگتا ہے نا. جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہو، گنبد خضرا دیکھ کے اس کی آنکھوں میں ذرا سے آنسو تیر رہے ہوں، ذرا سے، پورے نہیں، تو وہ آپ کو اپنا اپنا لگنے لگتا ہے نا. دل چاہتا ہے یار اس کی کوئی خیر خواہ کریں، عطر لگا دیں، کوئی تحفہ دینے سے، کوئی کھجور کھلا دیں، کچھ دے دیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اس سے بھی ایک اگلا قدم، یہ تو آپ بات کر رہے ہیں جو عاشقان رسول یعنی افراد کے اعتبار سے، یعنی ایسے مقامات پر وہ کئی تصاویر یا اس طرح کی ویڈیوز بھی، یعنی اگر بات کریں جیسے بلی ہے، ایک جانور ہے، یعنی اگر ان کی بھی کوئی اس طرح کی ادا نظر آئے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ عشق و محبت والا انداز ہے، تو عشاقان رسول اسے بھی پسند کرتے. چلیں جی ناظرین کی کچھ کالز بھی لیتے ہیں، میسیجز بھی ہیں. عدنان بھائی کے لیے بہت ساری فرمائشیں ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اشعار سنائے جائیں، یہ بھی کچھ مطالبات ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ سنیں گے بھی، اور گفتگو تو عرض کی ہی جا رہی ہے. انشاءاللہ مزید بھی کچھ واقعات ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے. ابھی کالز لیتے ہیں. جی عدنان بھائی نے یہ جو کلام پڑھا ہے یہ بڑا زبردست کلام پڑھا ہے، اس کی طرز بھی بڑی زبردست لی ہے، اور اس طرح کے اگر کلام یہ پڑھتے رہیں تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ کریم برکت دے، اور زبردست انداز سے اپریسیشن فرمائی آپ نے. عدنان بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جزاکم اللہ خیر، اللہ پاک اپنی شاد و آباد رکھے. آمین. واہ کیا بات ہے. مزید کال دیجیے.
मोहम्मद आबिद नाम है मेरा, लाहौर से बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ सुन्नी है, सारे जग नालों दग दियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मजीद फखर बात कर रहा हूँ खानेवाल से। नात की फरमाइश थी, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तक़बिल है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मजीद खोल दे। अहमद रजा रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ, अदनान शेख भाई से गुजारिश है कि एक कलाम सुना दें, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। अच्छा जी, यहाँ मैसेजेस हैं, नात सुना दें मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह। और मेरा नाम उमर अत्तारी है और मेरे अब्बू के लिए मगफरत की दुआ कर दें। अल्लाह करीम आपके वालिद गिरामी की, आपके अब्बू जान की बेहिसाब मगफरत फरमाए और आपके घर में भी बरकत दे और मामलात आसान फरमाए, अच्छे कर दे। पंजाबी कलाम की फरमाइश है, ठीक है जी। शहर खानपुर से मैसेज है, शाला वजदा रहे तेरा सोना हरम, इस कलाम की फरमाइश है। वैसे शाला वजदा रवे, आई थिंक वसदा रवे, ठीक है। ये वैसे यहाँ रहे लिखा गया, लेकिन ऐसा होगा कि लिखने वाले मेरी तरह पंजाबी को समझने और बोलने वाले होंगे तो उन्होंने रहे लिख दिया। अल्लाह करीम जज़ाए खैर दे। बहरहाल ज़बानों की अपनी चाशनी है और इनकी अपनी खूबियाँ होती हैं। रवे का अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर वो रहे ही बनेगा जी, रवे का ट्रांसलेशन रहे बनेगा, ठीक है। और कभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, अगर मैं पंजाबी बोलूँ गलती कर जाऊँ तो यहाँ मार्जिन देना बनता है। ऐसे ही कोई पंजाबी बोलने वाला है, जब वो उर्दू बोले और एक्सेंट की किसी लफ्ज़ की गलती कर तो मार्जिन देना बनता है कभी कभार। बहरहाल हुस्न इससे बात में आ जाता है। कुछ दुरुस्त होना चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जज्बात समझने की ज़रूरत होती है। लफ्ज़ तो एक बहाना है बात पहुँचाने का, असल चीज़ तो कैफियत और जज्बात है। क्या बात है, अल्लाह करीम खैर करे। अच्छा जी, चीचा वतनी से मैसेज है और आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। कलाम सुना दें, उनका मंगता हूँ जो भंगता नहीं होने देते। अच्छा जी, अदनान शेख भाई से गुजारिश है, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, इस कलाम की फरमाइश है। गुजरावाला से मैसेज आया है और इनका कहना क्या है कि अमीर अहले सुन्नत की मनकबत सुना दें, साढ़े पीर दी हरदम खैर होवे, किस्मत मेरी चमकाइए आका, इस कलाम की भी फरमाइश है। अली शहजाद भाई हैं इकबाल नगर से, इनका कहना ये है कि इन्होंने कलाम सुनना है, फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाएं क्यों। हज़रत बिलाल हबशी का नाम कबूल इस्लाम से पहले क्या था ये पूछा गया है, तो मेरी मालूमात में जो है वो बिलाल ही नाम था, ऐसा ही, ठीक है जी। उमर अत्तारी हैं चिन्योट से, चिन्योट आने की आपने दावत दी है। इनके भाई का नाम खालिद बताया जाता है। किनके? हज़रत बिलाल के। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, वाह, ये तो सुनकर मुझे मज़ा आया, अच्छा लगा जी। अच्छा जी, अदनान भाई सर से कलाम सुना दें, कौन सा जी, घटाएं गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह। क्या बात है, ऐसे ये कलाम है, कहाँ हो या रसूल अल्लाह, ये कलाम भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर अदनान भाई इसे भी पढ़ना चाहें तो इंशाल्लाह शामिल करते हैं। अभी ऐसा करते हैं कि हाजी वकारुल मदीना का एक पैकेज है हमारे लिए, आइए उसे शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो अदनान भाई से इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें सुनेंगे। अभी आइए पैकेज शामिल करते हैं। हमारा बहुत ही प्यारा सिलसिला जिसमें हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों के बारे में सुन रहे हैं। आज हम हजरत ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनने की सआदत हासिल करेंगे। हजरत सैयदतुना ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में सबसे बड़ी थी। ऐलान नबूवत से 10 साल पहले, जबकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी, आप रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुकरमा में पैदा हुई। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत मुअल्लिम कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सयाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ खुद फरमाई। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत नेक और परहेजगार खातून थी। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा सब्र का पहाड़ और निहायत शुक्र गुजार थी। गौर कीजिए, जिनकी तरबियत खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो, उस हस्ती के अखलाक कितने उम्दा अखलाक होंगे, उस हस्ती की आदतें कितनी खूब होंगी और वो कैसे कैसे अच्छे और साफ और उम्दा खूबियों वाली होंगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह,
سبحان اللہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ کی امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن حضرت حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، مگر ابو العاص ابھی ایمان نہیں لائے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو کفار قریش ابو العاص سے کہنے لگے کہ تو زینب کو طلاق دے دے، ہم تیرا نکاح قریش کی جس لڑکی سے تو چاہے کرا دیتے ہیں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. بعد ازاں 7 ہجری کو اسلام قبول کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں شامل ہو گئے اور صحابی ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا. اللہ پاک نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا. بیٹے کا نام علی بن ابو العاص جبکہ بیٹی کا نام امامہ بنت ابو العاص تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر خاص شفقت فرماتے تھے. چنانچہ حافظ ابو نعیم لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن ابو العاص کو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا. یہ بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت ابو العاص کو کندھے پر اٹھائے نماز پڑھتے، جب سجدے میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور جب سجدے سے اٹھنے لگتے تو انہیں واپس اٹھا لیتے. سبحان اللہ و بحمدہ. کیا شان ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ صابرہ تھیں، شاکرہ تھیں. آپ نبی پاک علیہ السلام پر فوراً ایمان لانے والیوں میں سے تھیں. اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائی. آپ آقا کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی شہزادی تھیں. تو اس سے ہماری اسلامی بہنیں بالخصوص اور بالعموم ہر مسلمان یہ سبق سیکھ سکتا ہے کہ ہمیں بھی صبر اور شکر کا دامن کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے. صبر کریں گے، شکر کریں گے، اللہ پاک کی رضا نصیب ہوگی. اور اگر ہم خدا نہ خواستہ بے صبری کریں گے، ناشکری کریں گے تو حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا اور ثواب سے بھی محرومی کا اندیشہ رہے گا. اللہ پاک ہمیں اپنے صابر اور شاکر بندوں میں شامل کرے اور ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام اور اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے عدنان شیخ بھائی سے کلام شامل کرتے ہیں. جی عدنان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ ہے چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا
لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے زوجہ سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنگن، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے زاویے ذرا شرم و
मदीने से झोंके हवा के ला कहाँ या रसूल अल्लाह कहाँ या ऐसे निगाह या रसूल अल्लाह कहाँ या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह लिपट के कदमों से बस कुर्बान जाओ या रसूल अल्लाह कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक सीरत आज सिलसिले का उन्वान रही है और उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम रोशनी हासिल कर रहे हैं। गुफ्तगू जारी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत को दिलों में मज़ीद बढ़ाने के लिए एक पैकेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं हाजी याफूर साहब क्या इरशाद फरमा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुहर्रम शरीफ का महीना है और अहले बैते अतहार का जिक्र है, सिलसिला है खुले आग सल्ले अला कहते कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन असबात में से एक सिब्त है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस पाक के तहत इरशाद फरमाते हैं, मैं और हुसैन गोया एक ही हैं। हम दोनों से मोहब्बत हर मुसलमान को चाहिए। मुझसे मोहब्बत हुसैन से मोहब्बत है और हुसैन से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पेश नजर आइंदा आने वाले वाकयात थे, इसलिए इस किस्म की बातें उम्मत को समझाएं। सिब्त वो दरख्त जिसकी जड़ एक हो और शाखें बहुत, ऐसे ही मेरे हुसैन से मेरी नस्ल चलेगी और इनकी औलाद से मशरिक व मगरिब भर जाएगी। देख लें आज सादाते किराम मशरिक व मगरिब में हैं और ये भी देख लें कि हसनी सैयद थोड़े हैं, हुसैनी सैयद बहुत ज्यादा हैं। इस फरमान आली का ज़हूर है। हसन और हुसैन ये दोनों नाम अहले जन्नत के नामों में से हैं और क़ब्ले इस्लाम अरब में ये नाम किसी ने ना रखे। हुजूर ने के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ बहुत मोहब्बत थी। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत की उसने मुझसे अदावत की। हजरत सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों फर्जंदों को अपना फूल फरमाया। वो दुनिया में मेरे दो फूल हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमान नबवी का मतलब यह है कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में
जन्नत के फूल हैं जो मुझे अता हुए, इनके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। इसीलिए प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें सूंघा करते थे और हजरत अली रदी अल्लाह ताला से फरमाते, अस्सलामु अलैका या अबा रैहानैन, ए दो फूलों के बाप तुम पर सलाम हो। एक और मकाम पर मुफ्ती साहब फरमाते हैं, जैसे बाग वाले को सारे बाग में फूल प्यारा होता है, ऐसे ही दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों में मुझे हजरत हसनैन करीमैन प्यारे हैं। औलाद फूल ही कहलाती है। सारे नवासे नवासियों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये दोनों फर्जंद यानी बेटे बहुत प्यारे थे। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग जवानी में वफात पाएं और हों जन्नती, हजरत हसनैन करीमैन उनके सरदार हैं, वरना जन्नत में तो सभी जवान होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। अल्लाह अकबर। एक और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे दोनों बेटे मेरी बेटी के बेटे हैं, इलाही मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उससे मोहब्बत फरमा। मिरात में है, यानी ये हुक्मन मेरे बेटे हैं और हकीकतन मेरी बेटी के बेटे हैं, मुझे इनसे बेटों जैसी मोहब्बत है। ख्याल रहे कि हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ये खुसूसियत है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल है, इससे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल चली। गोया हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल भी हैं और नस्ल की असल भी, वरना नस्ब बाप से होता है ना के माँ से। हाँ, शर्फ यानी फजीलत में माँ से भी हो जाता है, लफ्ज आल दोनों पे बोला जाता है, और बेटे की औलाद पर भी बेटी की औलाद पर भी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अहले बैत में से आपको कौन ज्यादा प्यारा है? फरमाया हसन और हुसैन। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा से फरमाते कि मेरे पास मेरे बच्चों को बुलाओ, फिर इन्हें सूंघते और अपने आप से लिपटाया करते थे। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत का अंदाज है। अल्लाह पाक हमें भी बच्चों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमाए, सादाते किराम का अदब व एहतराम नसीब फरमाए। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया मदनी मुज़ाकरों में हमारी तरबियत फरमाते हैं। अपनी तहरीरात के अंदर आपने लिखा है अहले बैत की मोहब्बत और सादाते किराम से मोहब्बत करने का हमें दर्स देते हैं। डॉक्टर से फरमाते हैं हो सके तो इलाज फ्री कर दें, दुकानदारों से फरमाते हैं हो सकता है सादाते किराम को नजर पेश करें, इनको तोहफा दें। अल्लाह पाक हमें सादाते किराम की मोहब्बत नसीब फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो फूल जन्नती फूल सुभान अल्लाह इमाम हसन इमाम हुसैन की बरकत अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला पेश किया गया उन्वान रहा हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक सीरत और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के इस शेर पर सिलसिले का इख्तिताम करते हैं। अमीर अहले सुन्नत ने लिखा, ऐसा दो इश्क सब कहें इसके, ऐसा दो इश्क सब कहें इसके, दिल में सोज़े बिलाल रखा है। अल्लाह तबारक व तआला इस इल्तिजा को हम सब के लिए भी कबूल फरमाए और हम सब को सोज़े बिलाली नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल फदाई वजब शुक्रो अलैना वदअ लिल्लाहि दाई।
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्क के पारे खुदारा खल्क के पारे खुदारा लो सलाम तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। चलो सीखे कुरान और सुन्नत की बातें जो महकाए दिन और करे नूर रातें। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते